السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حکیم منیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو دے رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر۔ بہت سارے دوست مجھ سے ناراض بھی ہیں، تو کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے ویڈیو نہیں دی، تو خیر کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں دے سکا، ویڈیو سکپ کرتے رہے ہیں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بہترین اور شاندار جو ہے نا شنگرف کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہترین اور اعلیٰ درجے کا کمال رزلٹ ہے اس کا۔ یہ شنگرف اس کا مکمل تیار کرنے کا طریقہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی اکثیر الاعظم چیز ہے اور بہترین جو ہے نا یہ شاندار قسم کی ہماری شنگرف تیار ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جس چیز کا بھی آپ مرکب استعمال کریں گے تو یہ آپ کو 100% رزلٹ دے گا۔ کوشش کروں گا کہ ویڈیو چھوٹی بنے، اس کا مکمل طریقہ کار بھی بتا دوں۔ اس کا جو فائدہ، اس کا جو قوت کے اوپر کام کرے گی، میں اس کا تھوڑے بارے جو ہے نا تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے بچپن کے اندر غلط کاریاں، مشت زنی، اقلام بازی یا مینسز کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، نفس کی نسیں سکڑ جاتی ہیں، نفس بالکل بے حس بے جان ہو جاتا ہے، نفس کے اندر قوت طاقت نہیں رہتی، انتشار نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے چند قطرے نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ چند قطرے بھی مزی کے نکلتے ہیں، منی کے نہیں ہوتے، نکلتے ہیں، کچی منی ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ انتشار ٹوٹ جاتا ہے۔ عین وقت کے اوپر انتشار ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے دخول کرتے ہیں انتشار ختم ہو جاتا ہے، یا انزال ہو جاتا ہے، یا جو ہے نا انتشار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ شنگرف اکثیر الاعظم کا کام کرتی ہے۔ بڑا بہترین اس کا کمال کا رزلٹ ہے، بڑی مجرب المجرب چیز ہے۔ یہ استاد محترم نے یہ نسخہ دیا تھا، حنیف بھٹا صاحب نے۔ استاد محترم کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے بنایا گیا شنگرف، آپ ککھوں کے حساب کا شنگرف جو ہے نا وہ لاکھوں میں دے سکتے ہیں۔ مطلب وہ ایک سرائکی کی مثال دیتے تھے کہ ککھوں کی شنگرف لکھوں میں جو ہے نا بکتی ہے۔ تو بہرحال اس کا میں طریقہ کار دے دیتا ہوں، تھوڑا بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ تیار کرنا چاہتا ہے، کوئی قابل طبیب حکیم ہے جسے حکمت کا فن پتہ ہے، تو وہ تیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں تیار کر سکتا ہے تو وہ ہم سے بھی تیار شدہ لے سکتا ہے۔ اسکرین پہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ہے نا طریقہ تیاری کے لیے آپ نے جو ہے نا 3 تولے شنگرف کی ڈلی لینی ہے، سارے میں ڈلی ہو۔ اگر رومی مل جائے تو اس کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ اگر رومی شنگرف نہیں ملتی اوریجنل، تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس شنگرف کے اندر پارے کی مقدار زیادہ ہو، کیونکہ پارا ہی تو اصل مین چیز کام کرے گا۔ شنگرف مرکب ہوتی ہے، پارا مینسل اور گندا کا مرکب ہوتی ہے۔ اب جس شنگرف کے اندر پارے کی مقدار زیادہ ہوگی وہ شنگرف اپنا اکثیر الاعظم رزلٹ دیتی ہے۔ 3 تولے آپ نے ڈلی لینی ہے اور آپ نے اس کو 3 عمل سے گزارنا ہے۔ ہر عمل کے اندر آپ کے پاس لونگ کا تیل اتنا ہونا چاہیے، ایک کڑھائی چھوٹی آپ کے پاس، آپ نے اس میں لونگ خالص، جس کا جو ہے نا دیسی لونگ کا آپ نے خود مشین سے تیل نکلوایا گیا ہو، اس کو ڈالنا، اس کے اندر شنگرف کی ڈلی ڈال دینی ہے۔ شنگرف سے تیل جو ہے نا 2 انگل اوپر ہونا چاہیے، مطلب یہ 2 انچ شنگرف سے جو ہے نا اوپر ہو تیل۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہلکی آنچ کے اوپر 7 سے 8 گھنٹے کے لیے آپ نے شنگرف کو پکانا، جب تیل کم ہو تیل اور ڈال دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے روغن لونگ پلانا ہے، لونگوں کا تیل پلانا ہے شنگرف کو اسی کے اندر مدبر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کا 3 دن یہ عمل کریں گے اور آپ کا یہ کافی سارا اس کے اوپر تیل لگ جائے گا۔ آگ بالکل ہلکی رکھنی ہے، اگر آگ تیز رکھیں گے تو پھر شنگرف جو ہے نا آپ کی کسی کام کی تیار نہیں ہوگی، آپ کا پیسہ بھی، وقت بھی، کیا خرچہ بھی برباد ہو جائے گا۔ 3 عمل کرنے کے بعد آپ شنگرف کو نکالیں، اس کے بعد آپ اس کی 3 گھنٹے مسلسل رگڑائی کریں تو آپ کے پاس اسی شوق سرخ رنگ کے اندر جو ہے نا یہ شنگرف برآمد ہوگی۔ اکثر الاعظم چیز ہے، جس بندے کو آپ ککھوں کے حساب سے کھلائیں گے وہ بندہ آپ کو، میں کہتا ہوں کہ دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر ہم شنگرف کیسے کھلا سکتے ہیں۔ اس کا مرکب میں بناتا ہوں، جس کے اندر کشتہ شنگرف 1 تولہ، کشتہ مروارید 1 تولہ، سمندر سکھ 1 تولہ، تالم مکھانا 1 تولہ، تخم ریحان 1 تولہ، گوند ککر 1 تولہ، موچرس 1 تولہ۔ اگر کوئی بندہ زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ افورڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھا تولہ جنب بدستر، کافی مہنگی چیز ہے، 1 تولہ زعفران، اور جنسنگ 2 یا 3 تولہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ جیفل جوتری اکڑکڑا دار چینی یہ ابھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل گرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ہے سردیوں کی چیز جو ہے نا، جیفل جوتری وغیرہ اس طرح کی محرک چیزیں اور ملائی جائیں۔ جو پیچھے مرکب بتایا ہے ان تمام کی مقدار لے لیں، شنگرف اس میں مکس کر لیں، کیپسول بھر کے مریض کو دے دیں۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ 80 سال کا بوڑھا بھی آپ کا چند خوراکوں کے اندر جو ہے نا پھرتی دکھائے گا، اڈاریاں مارے گا جسے کہتے ہیں۔ طوطے کی طرح جو ہے نا اسے بیٹھنا نہیں آئے گا، وہ جیسے طوطا ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا نا، اسی طرح وہ بھی مطلب اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہوگی، اسحاب کو قوت دے گا، پٹھوں کو قوت دے گا، دردیں ختم کرے گا، جوڑوں کے اندر جو ہے نا جو روگ نیت ختم ہوگا اس کو بھرے گا، جن مشتزنی کی وجہ سے نفس سکڑ گیا ہے۔ اب ایک چیز میں بتاتا جاؤں، جو لوگ مشتزنی کر کر کے جن کا نفس سکڑ چکا ہے ان لوگوں کو تلا استعمال کرنے کی بجائے کھانے کی دوائی استعمال کرانی چاہیے، کیونکہ پہلے جب تک آپ کھانے کی دوائی استعمال نہیں کرائیں گے اندر سے نسوں کے اندر خون کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوگی، اندر کا نظام اس کا فٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ جتنی مرضی قوت کے اسے جو ہے نا مہنگے تلا جات استعمال کرا دیں، جس میں سانڈے شیر کی چربیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، ریچھ کی چربیاں، بچھو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور زہروں کے اندر جو ہے نا وہ سنکھیا پارا وغیرہ کی کجلیاں بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ تلا بھی کام نہیں کرتے۔ تو پہلے اس کو دوائی کھانے کی استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے نا تلا استعمال کریں، آپ کا مریض چند خوراکوں کے اندر انشاءاللہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس قدر جو ہے نا قوت باپ پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے جی میں نے جتنی کوشش کی ہے ویڈیو شارٹ سے شارٹ بنے ویڈیو بنا دی ہے، اگر دوست احباب کسی کو ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، جزاکم اللہ خیر و احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔